على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ان میں ایک حقیقی اور اصلی جوہر رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شناخت ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا تو سورج کی جو شناخت ہے اس کی روشنی ہے اور اس کی حرارت ہے. سورج تو ہو اور روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو تو سورج کا تصور نہیں. اللہ نے پھول کو پیدا فرمایا، پھول میں رنگت ہے اور پھول میں خوشبو ہے. ایسا پھول ہو کہ رنگت بھی نہ ہو، خوشبو بھی نہ ہو، وہ اپنے جوہر سے محروم ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک اپنی خاص شناخت اور ایک خاص علامت ہوتی ہے. برف ہو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی برف گرم ہو ہی نہیں سکتا. آگ ہو تو تصور کہ آگ گرم ہے، آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو ان میں مردوں کا الگ جوہر ہے، عورتوں کا الگ جوہر ہے. مرد اپنے جوہر سے پہچانا جاتا ہے اور عورت اپنی خاص صفت اور اپنی خاص جوہر سے وہ پہچانی جاتی ہے. مرد کی صفت میں شجاعت ہے، بہادری ہے، جذبہ جہاد ہے، یہ اس کی مردانیت کی علامت ہے. مرد تو ہو اور بزدل ہو، مرد تو ہو نکما ہو، ڈرپوک ہو، اس کی مردانیت میں فرق ہے. اس کے جوہر جو مردانیت کے ہیں اس کی علامتوں میں کمی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں عورتوں کو پیدا فرمایا اور عورتوں کا جو خاص جوہر اور خاص وصف ہے ان کا عورت ہونا ہے. جیسے مرد کا مرد ہونا مرد کے لیے خوبی ہے، عورت کا عورت ہونا. آپ کہیں گے کہ کیا عورت بھی کہیں مرد ہو سکتا ہے؟ عورت کا عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو جس صفت کے ساتھ پیدا فرمایا، عورت کا جو خاص جوہر ہے اور خاص علامت ہے وہ اس کی شناخت ہے اس کی عورت ہونے کی، اور وہ چیز ہے شرم اور حیا. عورت سے اگر شرم اور حیا کو ہٹا دیا جائے عورت کا بالکل تصور نہیں ہو سکتا. سورج سے گرمی اور روشنی کو ہٹا دیا جائے سورج کا تصور نہیں. شہد سے مٹھاس کو ہٹا دیا جائے شہد کا تصور نہیں. برف سے ٹھنڈک کو ہٹا دیا جائے برف کا تصور نہیں. آگ سے حرارت اور روشنی کو ہٹا دیا جائے آگ کا تصور نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کا جو خاص جوہر رکھا اور خاص صفت جو رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اس کی شرم اور حیا، اس کی عصمت، اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت عورت بھی رہے اور اس میں حیا نہ رہے، اس میں شرم نہ رہے، اس کی عزت، اس کی عصمت داغدار ہو جائے. ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہر وہ بندوبست کیا، ہر وہ انتظام کیا جس کی وجہ سے عورت اپنی حیا کے دائرے میں رہے، عورت اپنے شرم کے دائرے میں رہے، عورت عورت رہے، عورت مرد نہ بنے.
اپنے جوہر سے نہ نکلے. عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زیب و زینت کرنے کا حق دیا نہیں دیا؟ مرد تو نہیں کر سکتا. مرد مہندی نہیں لگا سکتا. ہاتھوں میں زیب و زینت کے لیے مہندی لگانا مردوں کے لیے ناجائز ہے. سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں خطاب کے طور پر مرد مہندی لگا سکتا ہے، وہ بھی لال مہندی. کالی مہندی نہیں لگا سکتا. سنت ہے لال مہندی کا لگانا. زیب و زینت فیشن کرنا عورت کا حق ہے. بنے، سنورے، خوبصورت بنے، حسین بنے، یہ اس کا حق ہے، ذاتی حق ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو وہ حق دیتے ہوئے کچھ شرائط اس کو دیے. کہا لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے. اسے حق ہے. اگر کوئی عورت جینس پینٹ پہن کر خوبصورت لگ رہی ہے، اگر کوئی لڑکی کالج کی ٹی شرٹ پہن کر خوبصورت لگ رہی ہے، جب شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ بنے، سنورے، خوبصورت بنے، اسمارٹ بنے اور اپنے آپ کو جوان بنائے رکھے، تو پھر لعنت کیسی؟ کیوں لعنت برسائی جا رہی ہے؟ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کا حلیہ اپنائے، ٹی شرٹ پہنے، جینس پینٹ پہنے. پھر لعنت کیوں؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بال کو نوچنے والی اور بال کو تڑوانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہے. اگر کوئی مسلمان عورت بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، حرام کا دھندا ہے، وہ حرام کا کاروبار ہے. جیسے شراب کا بیچنا حرام، سور کے گوشت کا بیچنا حرام، ایسے ہی اگر کوئی مسلمان عورت بیوٹی پارلر میں عورتوں کے بال کاٹنے کا کام کرتی ہے، سروں کو بال کٹواتی ہے، سروں کے بال حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال توڑنے والی اور بال توڑوانے والی دونوں پر لعنت ہے. اب سوال یہ کہ جب عورت کو بننے کا حق ہے، حسین ہونے کا حق ہے، خوبصورت ہونے کا حق ہے، اور عورت کے بال یوں سمجھیے کہ بھاجی کے کٹے کی طرح چھوٹے ہو گئے، تو اب اس نے بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے بالوں کو بنوایا، اپنے بالوں کو سنوارا، اپنے بالوں کو مزین کیا، اپنے بالوں کو اتنا حسین بنایا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کی طرف آ جائیں، تو آخر لعنت کیوں برسائی جا رہی ہے؟ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورت سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں، بے پناہ راضی ہوتے ہیں جب اس کا شوہر تھکا ماندہ، تھکان سے چور چور ہو کر جب اپنے گھر میں گیا، اذا رأتھا سرت ہو، اور جب اپنے گھر میں گیا اپنی بیگم صاحبہ کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے کی ایک مسکان نے، اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ نے اس کی ساری تھکان کو کافور کر دیا. یہ خوش ہو گیا، یہ باغباغ ہو گیا، اپنے کاروبار کو بھلا دیا، اپنے قرض کے جھمیلوں کو بھلا دیا، اپنی پریشانیوں کو بالائے طاق میں رکھ دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کی تعریف فرمائی ہے جس عورت کو دیکھنے سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہو. اب اس کو راضی کرنے کے لیے یہ جینس پینٹ پہن لے، یہ ٹی شرٹ پہن لے، یہ بالوں کو کٹوا لے، یہ بیوٹی پارلر چلے جائے، تو آخر لعنت کیوں برسائی جا رہی ہے؟ لعنت کس لیے برسائی جا رہی ہے؟ عورت ہونے کی لمٹ سے نکل رہی ہے، وہ اپنی حد سے نکل رہی ہے. عورت پری بنے، عورت جنت کی حور بنے، عورت حسین دلہن بنے، عورت ایسی بنے کہ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر پہلے نمبر پر وہ آ جائے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہے، وہ مردانیت کی لمٹ میں نہ آئے، وہ مردانیت کے حدود کے اندر نہ آئے، نسوانی حدود میں رہتے ہوئے، شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب بنے، خوب سنورے. وہ چیزیں زیب و زینت کی جو مردوں کے لیے حرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حلال کر دیا کہ یہ تمہارا حق ہے. تم سونا استعمال کرو، تم چاندی استعمال کرو، تم ریشم استعمال کرو. مرد کو ایک لمٹ سے زیادہ چاندی کا استعمال حرام ہے، سونے کا استعمال قطعاً حرام ہے.
ریشم کا استعمال حرام ہے، سرخ لال رنگ حرام ہے، پکا پیلا رنگ ناجائز ہے، لیکن کہا کہ عورت کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ بتا دی، ایک حد بنا دی۔ کیوں بتائی لمٹ؟ وہ اسی لیے بتائی کہ اپنے دائرے سے وہ نہ نکلے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہے وہ کرے، مردانیت کی طرف اس کا قدم نہ بڑھے، مردانیت کا شیپ اور اس کا حلیہ اور اس کا رنگ روپ اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے لعنت برسائی گئی ایسے مردوں پر جو مرد عورتوں کا حلیہ اپناتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو عورتیں مردوں کا حلیہ اپناتے ہیں۔ مردوں پر اس لیے لعنت کہ تم اگر نسوانی کپڑا پہنو گے، تم سر پر چوٹی رکھو گے، عورتوں کا حلیہ اپناؤ گے، تمہارے مردانیت کے جوہر ختم ہو جائیں گے، تمہاری مردانیت کے صفات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو حکیم ہوتے ہیں، جو سیکس کی دوائیں دیا کرتے ہیں، جنس کی دوائیں دیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے ملاقات کے لیے طاقت کی دوائیں دیا کرتے ہیں، آپ کسی حکیم سے خدا کی قسم دے کر پوچھیں، کیا تیرے پاس کوئی داڑھی والا بھی آیا کرتا ہے؟ آپ قسم دے کر پوچھیں، اللہ کی قسم دے کر پوچھیں، داڑھی والا بھی کوئی آیا کرتا ہے؟ ارے مرد نے جب عورت کا حلیہ بنایا، مرد نے جب اپنا چہرہ عورتوں جیسا بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردانیت جو تھی اس کی ختم کر دی، اس کی مردانیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی داڑھی بڑھے جاتے ہیں حکیموں کے ساتھ، سیکس اسپیشلٹیزوں کے ساتھ، یہ صاحب ہم اپنی بیوی سے ملنے کے لائق نہیں، بیوی سے ملاقات کے لائق نہیں، تم وقتوں چہرہ کیوں عورتوں کا بناتے ہو؟ اسی لیے شریعت نے لعنت برسائی کہ مرد مردانیت کے جوہر کو اپنائیں، وہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھے، وہ بہادر بنے، وہ شجاع بنے، وہ حضرت ٹیپو سلطان بنے، حضرت خالد بن ولید بنے، حضرت عمر بنے۔ داڑھی بڑھا کر عورتوں کا حلیہ اپنائے گا، جسمانیت آ جائے گی، مردانی جوہر ختم ہو جائیں گے۔ اب جائیے کسی کافر کو قسم دے کر پوچھیے، جو حکیم ہو، جو بیس کا کام کرنے والا ہو، ڈاکٹرنگ کرنے والا ہو، کوئی جو ہے داڑھی رکھنے والا نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس لیے لعنت برسائی کہ ان کے مردانی جوہر ختم ہوں گے، عورت کو اس لیے لعنت برسائی کہ یہ اپنی حد سے جب آگے نکلیں گے، مردانہ اوصاف کو اپنائیں گے، ان کی شرم، ان کی حیا، ان کی عصمت اور ان کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ چوری نہ کرو، اللہ نے یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ نے یہ کہا کہ قتل نہ کرو، اللہ نے یہ کہا کہ غیبت نہ کرو، یہی نا؟ لیکن جب بات زنا کی آتی ہے، بات عورت کی عظمت، عورت کی عزت، عزت، پاک دامنی اور اس کی شرم اور اس کی حیا کی آتی ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم زنا نہ کرو۔ قرآن شریف کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زنا کا تصور اور زنا کرنا تو بہت دور کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، لوگوں زنا کو قریب کرنے والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا، جیسے کہا کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، قتل مت کرو، چوری، یہ نہیں کہا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ زنا نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ارے زنا نہ کرنا تو بہت، کرنا نہ کرنا بہت دور کی بات، زنا کو قریب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قریب کرنے والی چیزیں عورت کے چہرے کو دیکھنا، عورت کے پاس بیٹھنا، عورت سے گفتگو کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج بریلوی اور رضاخانی طبقہ، ان کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی اور ان کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جب تک کافر نہیں بولتے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آج کل ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں ٹیلی فون نہیں ہوتا اور اس کا شوہر سعودی گیا ہوا رہتا ہے۔ اب کس کے گھر میں تو ٹیلی فون نہیں کہ وہ اپنی بیگم سے بات کرے، تو پڑوس کے گھر میں وہ فون کرتا ہے، ذرا جو ہے فلاں بیگم کو بلاؤ، شمشاد بیگم کو بلاؤ، فتیجہ کو بلاؤ، اب رکھ دیتا ہے فون۔ اب یہ گھر والے جا کر اس کو بلاتے ہیں کہ آپ کے شوہر صاحب کا فون آیا ہے، سعودی سے، امریکہ سے آیا ہے، آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے،
اس زمانے کے اندر یہ ٹیلی فون یہ ٹیلی گراف یہ سب جھمیلے نہیں تھے. خط لکھایا کرتے تھے. 2-2.5 پیسے کا پیسہ 1.5 پیسے کا پوسٹ کارڈ آیا کرتا تھا. تو جس لڑکی کو خط لکھنا نہیں آتا شوہر کو وہ اپنی سہیلی سے لکھایا کرتی تھی. اس زمانے میں حضرت خامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سہیلی بیگم صاحبہ اپنی سہیلی سے اپنے میاں کو خط نہ لکھائے. کتنی دور کی بات ہے. کہا کہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے لیے اپنی سہیلی سے خط نہ لکھائے. اپنے خاندان میں کوئی لکھنا پڑھنا جانتی ہو جائے اس کے گھر میں منوائے اور اس سے خط لکھوائے. اور حضرت نے فرمایا کہ تیرا میاں پردیس میں ہے اور جب وہ خط پڑھے گا لڑکی اپنے آپ کو جتنا بھی چھپائے لیکن لڑکی کے اسلامیت کی جھلک اس کے خط میں آ جائے گی. تو شوہر جب خط کو پڑھے گا اپنی بیگم سے زیادہ خط لکھنے والی سہیلی کو زیادہ یاد کرے گا اور وہ یہ یاد کرنا اسے بدکاری کی طرف لے جائے گا. اب جب میاں پردیس سے لوٹے گا آتے ہوئے اپنے بیگم کو کہے گا اجی وہ آپ کی سہیلی میری غیر موجودگی میں مجھے خط لکھا کر دی تھی. اس کے لیے میں نے ساڑی کا تحفہ لایا ہے. اس کے لیے میں نے جو ہے فراق لایا ہے اور اس کے لیے میں نے تصویر لائی ہے. تعلقات پڑیں گے. قرآن نے اسی کو کہا ولا تقربوا الزنا. ارے زنا کرنا نہ کرنا مسلمان کے تصور میں نہیں. تعلقات ہی قائم نہ کرو. کیا ضرورت. کتنی دور کی بات تھی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت خامی سے پیچھے کیا اتنی ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں خرابی تھی کیا کہ جو سہیلی سے خط لکھانے کو منع فرما رہے ہیں. نہیں یہ بات ہے ہو رہی ہے. انسانی مزاج کے اندر یہ بات ہے. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ زنا کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں آج ہوتا کیا نہیں ہو رہا ہے. میاں گیا پردیس میں. میاں نے اپنے مالک مکان میں فون کیا کہ ہماری بیگم کو بلاؤ 2 منٹ بعد ہم ان سے بات کر لیں گے. کیا دنیا میں ایسی مثالیں نہیں. میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیگم صاحبہ آئی فون کرنے کے لیے. اب میاں گیا پردیس میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 مہینوں سے زیادہ فرمایا کہ عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی. یہ چلے گئے 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے. اب مالک مکان کی حوث بھری نگاہیں آنے والی اس بیگم پر پڑ رہی ہے, اس کے لڑکوں کی پڑ رہی ہے. تعلقات خراب ہو رہے ہیں. میاں پردیس ہی میں ہے اور یہاں عورت حاملہ ہو رہی ہے. حضرت نے اسی وقت طے کیا کہ خط نہ لکھوائے کوئی بیگم کی سہیلی سے ورنہ میاں کے تعلقات کس سہیلی کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آئندہ فساد کا اندیشہ ہے. فقہائے کرام نے کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے. چلو بھائی میں گندا, ہمارے اساتذہ گندے, علماء گندے. فقہاء نے جو 1300 سال پہلے مسائل کو مرتب کیا ان کے دماغ تو گندے نہیں تو وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا. وہ زمانہ اطمینان کا زمانہ, امن کا زمانہ اور سکون کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک غسل خانے میں جا کر ایک وضو کے لوٹے میں اس نے وضو کیا ہے. سمجھ گئے. اس نے وضو کیا ہے. اس نے اپنے جسم کے بالوں کو نکالنے کا اس طرح استعمال نہیں کیا. اس نے وضو کیا ہے اور ایک غیر محرم مرد گیا. شہزاد بھائی گیا, ممیرا بھائی گیا, خلیرا بھائی گیا. یہ دونوں غیر محرم ہیں. آج ہمارے خاندانوں کے اندر عید آئی, برات آئی, لے ہر کوئی مل رہا ہے. اپنی دل کی ارمانیں نکال رہا ہے اپنے ہاتھوں میں بھیج کر عید مبارک مل کر. یہ کون سا حرامی پنا ہے. یہ کیا مصیبت ہے کہ عید آئی اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ غیر محرم لڑکیوں کو غیر محرم لڑکوں کو مصافحہ کرنے دے رہے ہیں, معانقہ کرنے دے رہے ہیں. وہ اس کی بہو سے مل رہا ہے, وہ اس کی بیگم سے مل رہا ہے, وہ دوست کی بیوی سے مل رہا ہے. بالکل حرامی پنا چل رہا ہے. اور کون سے آپ کہیں گے اسلام والا نیت خراب ہے کیا تمہاری. مجھے یہ بتائیں, پیٹرول ہے, پیٹرول کے اندر آپ نے انگار کی گاڑی کو سلگا کر ڈالا. نیت اچھی ہو نیت خراب ہو انگار کو لگے گی, لگنی ہے انسان. ارے مرچ آپ نے کھا لیا ہے, آپ نیت اچھی ہو نیت خراب ہو منہ جلے گا نہیں جلے گا, جلے گا.
مولوی کا بھی جلے گا، کسان کا بھی جلے گا، جاہل کا بھی جلے گا، عالم کا بھی جلے گا، مقتدی کا بھی جلے گا، امام کا بھی جلے گا۔ ارے اللہ نے ایک فطرت بنائی رکھی ہے، اب اس فطرت کا آپ انکار کریں گے؟ مولانا یہ تھوڑی خراب ہے، ہماری جو ہے بچی جاتی ہے راتوں میں ڈیوٹی کرنے کے لیے، کال سینٹروں میں جاتی، نیت ہے بچی کی، تو خدا جھوٹ کہتا ہے، نبی جھوٹ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دو ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے ان کی نیت تو خراب نہیں تھی نا، میری اور تیری نیت خراب ہو سکتی، ان کی نیت تو خراب نہیں تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے، ایک لڑکی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ایک غیر محرم خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، کوئی بھی، یا مولانا صاحب جو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، اتنے مسلمان ہیں اپنی بالغ لڑکیوں کو مولویوں سے ٹیوشن کرواتے ہیں۔ حرام ہے، یہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، خدا کی لعنت کو اپنے گھر کے اندر ڈال رہے ہیں۔ وہ مولوی مرد نہیں ہجڑا ہے، وہ غلط ہے، وہ عورت ہے، کیا آپ نے اپنی لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا، اپنی بیگم بہو کو اس کے حوالے کر دیا، اور چلے گئے کچن کے اندر پکانے کے لیے، اور کل کوئی زناکاری ہو جائے، بدکاری ہو جائے تو پھر کہتے کرو کہ مولوی سب خراب ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ آپ نے پیٹرول کے اندر آگ ڈالی اور کہے مولوی خراب ہوتا ہے، آگ پکڑیے، یہ حرام ہے۔ آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں، خدا کی لعنت کو اپنے گھر کے اندر اتار رہے ہیں۔ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے عورتوں کو تعلیم کیسے دی جائے، کیا کیا جائے۔ تو غیر محرم اگر جاتا ہے، اس سے وضو کرتا ہے، فقہا نے کہا اس پانی سے اس کو وضو کرنا مکروہ ہے۔ کیا برا ہے بھائی؟ آخر ایک حمام میں دو لڑکا اور لڑکی نہانے کے لیے کپڑے پہن کر تو نہیں چلے گئے۔ یہ دادا کے پہاڑ کے اندر یہ نکلنے والے مانک دھارا میں سنکل پکڑ کر لڑکا لڑکی مادر ذات فلانا ہو کر یا کپڑے پہنے، اور کپڑا کتنا بھی موٹا ہو پانی میں بھیگنے کے بعد جسم میں چپک جاتا، پورا سینہ نظر، پوری شرمگاہ مرد کی نظر آ رہی ہے، عورت کی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر کہیں تو کہتے نہیں ہے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ تو کہاں نے کہا کہ عورت چلی گئی، یہاں مالک دھارا کی سنگل پکڑ کر سینکڑوں عورتیں، سینکڑوں مرد، دسیوں مرد لوٹے اور بری نگاہ کرنے والے اور بری شہوت والی عورتیں، اس کا جسم چپکا ہوا پانی میں، اس کا جسم چپکا ہوا مالک دھارا میں، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسے بچانے اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے اور وہ بچانے اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، پانی میں پیر پھسل گئے۔ اب یہ لوٹے آگے بڑی خدمت کرنے کے لیے، یہ اماں جان، بہن صاحبہ، خالہ صاحبہ، آنٹی، اب اس کو اٹھا لیا، چپکا لیا۔ تو کہاں نے کہا مالک دھارا میں پانی نہانا تو بہت دور کی بات، شیو سمندر کے اندر ڈبکیاں مارنا بہت دور کی بات ہے، کہ اگر اس نے وضو کیا تو غیر محرم کے لیے اجازت نہیں کہ اس کے بچے ہرے وضو کے پانی سے ہی وضو کرے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ فقہا نے اس لیے لکھا کہ اب یہ جائے گا یا وضو کرنے کے لیے، خیال آئے گا اس سے پہلے جس لڑکی نے وضو کیا تھا وہ کیا عمر کی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ ابھی تو پھول کی خوشبو آ رہی ہے، اور جس برتن میں اس نے ہاتھ لگایا ہے وہاں جو ہے فیئر اینڈ لولی کی خوشبو آ رہی ہے، کتنوں کی خوشبو آ رہی ہے، چہرہ کتنا چمکدار ہوگا۔ شریعت نے کہا کہ زنا تو نہیں، زنا کے دروازوں کو بند کر دو، زنا نہیں، زنا کے تک پہنچنے والے دروازوں کو بند کر دو۔ دیکھو یہ جو جھگڑے چلتے ہیں دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، کچھ علامتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان علامتی مسائل میں ہم اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت ایک نمبر کی مکار حرامی اور انگریزوں کی ایجنٹ ہے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ صادر کیا کہ ٹی وی کے ذریعے سے، الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے منع کیا کہ ٹی وی کے اندر 99 چینل ہیں، اور ایک چینل آپ نے کیو ٹی وی کے نام پر، سعودی چینل کے نام پر، اسلامی چینل کے نام پر آپ نے قائم کیا۔ تو علماء نے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے فتویٰ دیا حرام ہے، ناجائز ہے۔ دعوت و تبلیغ صحابہ کرام نے جو دستور اپنایا، جو طریقہ کار اپنایا، وہی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ الحمدللہ پورے عالم کے مسلمانوں نے
اس فتوے کو قبول کیا۔ اخبارات پڑھنے والے جانتے ہیں جس طبقے کو ہم خوددان طبقہ کہتے ہیں، PUWG طبقہ کہتے ہیں، خبر پرست طبقہ کہتے ہیں، رضا خانی طبقہ کہتے ہیں، بریلوی طبقہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے مزاج میں حرامی بنا ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فتوے کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، ٹی وی کے اندر اسلامی چینل آ سکتا ہے۔ آپ بھی اس وقت سوچتے ہوں گے بجائے یم ٹی وی آنے کے، جی ٹی وی آنے کے، زی میں گانے آنے کے، فلاں چینل کے اندر حرام کاری آنے کے، اگر مولوی کی تقریر آ جائے، شادی کی نماز نشر ہو جائے، اگر قرآن کو تفسیر بیان کی جائے، مسئلے مسائل بیان کیا جائے، برا کیا؟ ہمارے بھی کچھ لوگ کشمکش کا شکار ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں کیوں ایسا فتویٰ صادر کر دیا؟ یوں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ٹی وی سے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، حدیث کی تشریح کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹی وی میں کیبل کلیکشن کے ذریعے سے 100 چینل آ رہے ہیں، اس میں امریکہ کے ہوں، اس میں ہندوستان کے ہوں، اس میں اسرائیل کے ہوں، اور اس کے ایک چینل کیو ٹی وی کے نام پر، سی ٹی وی کے نام پر یا سعودی کے نام پر اسلامی چینل ایک ہو۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا واسطہ، آپ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر مجھے بتائیں کہ آپ 99 چینل استعمال نہیں کریں گے، صرف ایک ہی چینل دیکھیں گے۔ فرق کیجیے کہ آپ نے اسلامی چینل کے نام پر اپنے گھر کے اندر ٹی وی کو لا لیا اور کیبل کنیکشن رکھ لیا آپ نے، اور صرف آپ اسلامی چینل دیکھ رہے ہیں۔ علماء کا اس میں مباحثہ ہونے لگا، آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا 3 طلاق کے بارے میں کہ 3 طلاق ایک وقت کے اندر دینے سے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ اب میرا مزاج ہے کہ وہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ طلاق کا مسئلہ خشک مسئلہ ہے، مجھے سمجھ، اب میں کیا کروں گا؟ چینل بدلتا نہیں بدلتا۔ جن کے گھروں میں ٹی وی ہے ان کے گھروں کے ریموٹ کنٹرول کے بٹن دیں گے، ایک نمبر بھی صحیح نہیں ملے گا۔ اب وہ چینل دیکھیں گے، وہاں پر ایڈ آتا ہوگا، فوراً بدلیں گے۔ اتنا ایڈ کون دیکھے گا؟ اتنے دیر میں ناچ گانا تو نہیں دیکھیں گے، وہ ناچ گانا دیکھیں گے، کہیں گے تیلگو میں کیا رہا وہ نہیں دیکھ لیں گے۔ تو کیا ضمانت کہ آپ اسلامی چینل ہی دیکھیں گے، ناچ گانا نہیں دیکھیں گے؟ تو شریعت نے یہ کہا کہ حرام کاری تو حرام کاری، بدکاری تو بدکاری، بدکاری کے قریب جانے والی چیزوں سے بچو۔ یہ کمبخت طبقہ رضا خانیوں کا، بریلویوں کا اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کیبل کنیکشن لا سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں، ان کے علماء کے امت کا درد نہیں، شہلم کے کھانے سے ان کو مطلب ہے، 11ویں کے کھانے سے ان کو مطلب ہے، زیارت کی فاتحہ اور دودھی سے ان کو مطلب ہے۔ یہ علماء دیوبند کا طبقہ اپنے دل میں درد رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، اسی وجہ سے کہہ دیا اسلامی چینل کے نام پر تم ٹی وی چلاؤ گے، ناچ گانے کو بھی دیکھو گے اور دوسری گندی چیزوں کو بھی دیکھو گے۔ اور مسلمان تو مسلمان، ہندوستان کا جو غیر مسلم مہذب طبقہ ہے، شریف طبقہ ہے، وہ طبقہ ٹی وی کے نام سے کام جاتا ہے، لڑ جاتا ہے۔ جو برائی زمانے میں لوگوں میں 100 سال کی محنت سے آ سکتی ہے، ٹی وی میں، میڈیا میں چند گھنٹوں کے اندر وہ برائی دے۔ عام سیریلوں کے اندر لڑکا لڑکی چومتے ہوئے دکھاتے، عام سیریلوں کے اندر ایک مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہوا دکھاتا، عام سیریلوں کے اندر فلم دکھائی جاتی ہے کہ ہندوستان کا لڑکا ہے، پاکستان کی لڑکی ہے، لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا ہندو ہے، وہ گنیش کی پوجا بھی کرتا ہے، یہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، یہ جو ہے زکات بھی دیتی ہے، وہ جو ہے بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ یعنی اس میڈیا کے ذریعے سے قوم کے اندر یہ بات لائی جا رہی ہے ہندو مسلم کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ اپنے دھرم پر باقی رہ سکتا ہے، یہ مسلمان، یہ سب چیزیں آج مسلمانوں میں آ رہی ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ ایسی چیزیں بیان کی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکس، شہوت اور ان سے قریب ہونے والی چیزوں کو ہزاروں میل دور سے منع کر دیا۔ ایک عورت کو قریب جا کر ٹیسٹ کر کر چک کر یہ کہنا کہ یہ زنا کے لائق ہے یا نہیں، یہ تو بہت دور کی بات، ہزاروں میل دور، تجھے کیا ضرورت ٹیسٹ کرنے کی؟ یہ تیری کون لگتی ہے؟ ایک صاحب آئے اور آ کر کہا
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو قبول کر لوں گا، زنا کی اجازت دے دے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے انداز میں سمجھایا، تیری بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، تیری ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، کیا تو اسے برداشت کرے گا؟ جسے تو زنا کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، تجھے کیا حق ہے چکنے کا، دیکھنے کا؟ تو اسی پر پتہ لگا دیا کہ مت دیکھو، کہاں تک جاؤ نہیں، باتیں مت کرو۔ ایک صاحب نے کہا لوگ جو مرتد ہیں جماعتوں سے نماز نہیں پڑھتے، جمعہ میں نہیں آتے، اور یہاں کے جاسوس جا کر ان کو خبریں دیتے ہیں کہ جمعہ میں آج ٹیکسی بیان ہوا، پورا بیان ہوا، تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب وہ بالغ ہونے سے پہلے نوجوانوں کو بالغ کر دیتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے بیان سن کر آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ شہر کے اندر جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تنگ چست باڑیاں پہنے ہوئے اور سینہ ابھرے ہوئے اور مادر ذات برہنہ لڑکی نیچے اور ایک ننگا لڑکا اوپر، اور یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر شاید اس کی ماں اور اس کی بہن لگتی ہو، پھر حدیث کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، تو کمینہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے بالغ ہو گئے۔ تو جس ایک تو دور کی بات، اس سے جو بہت دور پہلے شریعت نے اس پر پردہ لگا۔ میں نے آپ کو کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ازواج مطہرات، نابینا صحابی، دو توپنوں کا موجود ہونا، پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپاؤمی انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ چلو، حالانکہ کوئی سوال ہی نہیں، یہ شوہر کی موجودگی میں صحابی اپنی ماں کے ساتھ برا تعلق قائم کرے، اللہ کی قسم کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن شریعت کوئی گنجائش، کوئی چانس دینا نہیں چاہتی۔ حاجی ہے، سالی ہے، آئے ایئرپورٹ کے اندر اترے، سارے طوافوں کو، صفا مروا کی سعی کو، مزدلفہ میں رات گزارنے کو، عرفات میں قیام کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کو، ایک سیکنڈ کے اندر ساری نیکیوں کو دھو دیا۔ پھر سالی سے مل رہے ہیں، چچیری بہن سے مل رہے ہیں، مومیری بہن سے مل رہے ہیں، سب سے پہلے کیا حج کر کے آئے، حج کر کے آئے، احسان کیا خدا پر، حج کر کے آیا، کعبے پر احسان کیا کہ گناہ کر کر سارے نیکیوں کو دھو رہا ہے۔ شریعت کوئی چانس آپ کہیں گے نہ کیا کریں، حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ابھی احرام کے اندر زمزم کا پانی لگا ہوا ہے، ابھی کھجور کا بنڈل کھلانی، جان سے زمزم نکلانی، آپ بدگمانی کریں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کی صحابی پر، اپنی بیویوں پر۔ شریعت چانس دینا نہیں چاہتی، شریعت کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ گزشتہ جمعہ کا اخبار اٹھائے سالار بنگلور کا، اس کے اندر خبر ہے گوری بنور کرناٹک کا علاقہ ہے، 40 سال کی بڑھیا، 40 سال کی بڑھیا اگر بیوٹی پارلر میں جائے ہو سکتا ہے 16 سال کی کماری بن کر نکلے۔ بیوٹی پارلر تو وہ ہے کہ کتیوں کو، گدھیوں کو، بندروں کو وہ دلہن بنا دے، سمجھ گئے؟ لیکن گئی ہے ہاسپٹل میں، اب ہاسپٹل میں تو کوئی میک اپ کر کے نہیں جاتا، اور 40 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے کہ میک اپ کیا جائے؟ اور گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹل کے اندر آفیسر طبقہ تو نہیں جاتا نا، اس کے اندر تو غریب طبقہ، متوسط طبقہ، نچلی سطح کا طبقہ جاتا ہے، غربت والا طبقہ جاتا ہے۔ تو ایک 40 سال کی بڑھیا سرکاری ہاسپٹل میں گوری بنور کے علاقے میں گئی، ایک 30 سال کا اسلم نامی لڑکا، اس سے گیا، ملاقات کیا، اما جان کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی بیٹا مجھے چٹھی بنانا ہے، دوائیاں لینا ہے، آئیے میں آپ سے بنا دیتا ہوں۔ لے گیا سنسان علاقے میں، ہاتھ کو باندھا، پیر کو باندھا، منہ میں کپڑا ڈھونسا، اور جو ہے بڑھیا کی اس نے عصمت اور آبرو کو ڈوب لیا۔ بتلائیے، شاید 80 سال ہے اس بڑھیا کی عمر میں، بھول رہا، بتلائیے کہ بڑھیا ہے اور شریعت کوئی چانس دینا نہیں چاہتی۔ شامی میں اور بحر الرائش کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، عورتوں کا مسجد کے اندر جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آنا، ولو کان عجوزا، عجوز ایسی بڑھیا کو کہتے ہیں جس بڑھیا کی شہوت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ایسی بڑھیا کو مرد کی تمنا نہیں رہتی، وہ مرد زندہ بھی ہو الگ بسترے میں سونا چاہتی ہے، اس کا حیض بند ہو جاتا ہے،
اس کی ماہواری بند ہو جاتی ہے. بحر الرائق فقہ کی ایک مستند کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے عورتوں کا مجلسوں میں جانا, عورتوں کا جماعت کے لیے آنا, عورتوں کا جمعہ کے لیے آنا, عورتوں کا وعظ و نصیحت کی مجلس میں آنا, ولو کان عجوزن, یعنی ایسی بڑھیا کہ جس بڑھیا کو مرد کی تمنا نہ ہو اور کوئی مرد اسے دیکھ کر شہوت بھی پیدا نہ ہو, لیکن کہا کہ مکروہ ہے اس کا آنا. یہ بتائیں, نماز دین کا اصل ستون ہے, حج پوری زندگی میں ادا کیا جانے والا ایک اہم ترین فریضہ ہے, لیکن شریعت نے کہا آپ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے؟ آپ نہیں نا, نہیں دے سکتے عورتوں کو مسجد میں آنے کی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک میں منع فرما دیا اور حکم جاری کر دیا, خبردار کوئی عورت مسجد میں نہ آئے. عورتوں کو تمنا رہتی ہے کہ صاحب ہم جائیں مسجد کے اندر نماز پڑھیں. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی اور ان سے جا کر انہوں نے عورتوں نے ریکویسٹ کی, میمورنڈم پیش کیا, درخواست کی, اماں عمر کون ہوتا ہے منع کرنے کے لیے؟ ہم آقا کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جایا کرتے تھے اور جماعت میں نماز پڑھا کرتے تھے اور عمر نے منع کر دیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میرے سرتاج اگر زندہ ہوتے عمر کے زمانے میں تو میرے محبوب بھی تمہیں منع کر دیتے مسجدوں کو آنے سے. 1400 سال پہلے عمر کا زمانہ, ازواج مطہرات زندگی ہے, عورتوں کو گھر سے نکل کر بیوٹی پارلر نہیں, شادی خانہ نہیں, اپنی ماں بہنوں کے گھر نہیں, پارکوں اور سنیما تھیٹر نہیں, مسجد میں آنا منع کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ابھی خیر القرون کا زمانہ تھا, ابھی کیبل کنیکشن نہیں تھا, ابھی ٹی وی نہیں آیا تھا, ابھی سنیما نہیں آیا تھا, ابھی ناچ گانا نہیں آیا تھا, ابھی عورتیں ایڈ کے اندر شراب کی بوتلوں میں مادرزا برہنا نہیں آئی تھی, ابھی کلبوں کے اندر لڑکیاں ناچنا نہیں شروع کی تھی, ابھی شہروں کے اندر فحاشی کے انڈے, قواعدوں کے اڈے قائم نہیں ہوئے تھے. خیر القرون کا زمانہ تھا. حضرت علی خلیفہ بننا باقی تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی خلیفہ بننا باقی تھا, ابھی حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور نہیں آیا تھا. ازواج مطہرات نے اماں باحیات تھی, ایسے میں آپ نے فرمایا آقا میرے زندے ہوتے تم خواتین کو منع کرتے, جاؤ تمہاری درخواست کو میں قبول نہیں کرتی. عمر جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا. نماز کے لیے منع کر دیا. اب 5 وقت نمازوں کو نہیں آیا کرتی تھی تو جمعہ کی تو تمنا تھی, جمعہ تو مسلمانوں کے لیے عید ہے, بھلے سے آج کے عیسائی مسلمانوں کے لیے جمعہ عید نہ ہو, ان کے لیے سنڈے عید ہو. وہ سنڈے کو غسل کرے, سنڈے کو اچھا لوگ پوچھو کسائی کے دکان میں جا کر جمعہ کو گوشت نہیں بیچتا, اتوار کو بکا کرتا مسلمان اندر کوئی. یہ انگریز کی اولاد ہے صاحب, انگریز کو پیدا ہوا ہے. مسلمان کو جو پیدا ہوتا ہے وہ جمعہ کو عید مناتا ہے. خوشی کرو, اچھے کپڑے پہنو, عطر لگاؤ, سرما لگاؤ, ہفتہ بھر میں جو اچھا کھانا پک سکتا ہے وہ جمعہ کے دن پکاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, صدقہ کرو, خیرات کرو, خوشیاں مناؤ, دکان کو بند کرو جمعہ تک, جمعہ کو بعد دکان کو کھولو. 1000 مرتبہ بات کہی جاتی ہے, چلو دن صاحب برکت نہیں, برکت کہاں سے آئی گی؟ برکت جمعہ سے پہلے اچھا لگتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے سوئے ہوئے مردے کی طرح. ارے عید کے اندر کوئی سوتا ہے کیا؟ عید کو کوئی سو کر برباد کرتا ہے؟ یہ جو انگریز کی نسخے سے پیدا ہوئی اولاد ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ دل کیسے ہوتا ہے. ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ گزشتہ جمعہ سے, کہتے ہیں نہیں ذرا ہم گئے تھے بازار کو سودا سلف کرنے کے لیے, آتے آتے کیسے ہوتی ہے ہمت. ارے جمعہ میں کیسے دل مانگتا ہے, آپ عیش کرو. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے عیش کو چھین کر ان کی دنیا کو بھی اللہ نے جہنم بنا دیا. کہ عید کے روز بھی تم مرو, جاؤ کاروبار کے اندر, جہنم کے اندر مرو, جاؤ وہی دکان کرو, وہی شاپنگ کرو. جن کارخانوں کے اندر اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ جو چاہے چھٹی لے سکتے ہیں, چاہے تو اتوار کو لیں, چاہے تو جمعہ کو لیں. جو مسلمان اختیار ہونے کے باوجود جمعہ کو چھوڑ کر اتوار کی چھٹی لے رہا ہے, یہ سوچ کر کے میری بیگم بھی کال سینٹر کو جاتی ہے,
وہ بھی اتوار کو آ جائے گی، بچے چھٹی میں رہتے ہیں اتوار میں وہ بھی رہیں گے، یہ سوچ کر دے رہا ہے تو سمجھ لے اس کا حسب و نسب صحیح نہیں۔ وہ اپنے ماں کو قسم دے کر پوچھے کوئی انگریز تو تیرے پاس نہیں آیا تھا، یا اپنی دادی کو یا نانی کو قسم دے کر پوچھے۔ جمعہ تو مسلمان کے لیے عید ہوتی، پورا کرو، جمعہ مسلمان کے لیے عید ہوا کرتی ہے۔ یہ عید کو گواہ دینا، سونا، کاروبار کے اندر مصروف ہونا، یہ مسلمان کے شاعر نشان نہیں۔ اب یہ عورتیں تھیں جو 5 وقتہ نمازوں کے اندر آیا کرتی تھی، اب جمعہ آیا، عید آئی، اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک یہ مسجد کو آتی تھی اور عید کا ماحول کیسے گھر میں رہتے، عید کو گھر میں کیسے رہے، نکل کر آ جاتی تھی بغیر حضرت عمر کے فیصلے کے ڈرے بغیر۔ دیکھیں گے کیا کر دیتے ہیں حضرت عمر، اب حضرت عمر تو غیر محرم عورت کو چھوتے نہیں، غیر محرم عورت سے منہ نہیں لگاتے، معلوم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدوں کے دروازوں پر خدام کو مقرر کر دیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اس زمانے کے اندر ہوائی فائرنگ تو نہیں تھی، کوئی بندوق تو نہیں چلا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دی اور کہہ دیا کہ جو خاتون جمعہ کے لیے آئے ان کو پتھر پھینک کرتا ہے۔ کتنی سختی ہے، نماز کے لیے عورت جمعہ کے لیے نہیں نکل سکتی۔ ایک عورت مالدار ہے، ایک عورت صحت والی ہے، ایک عورت حج کو جا کر آ سکتی ہے، بچوں کا کوئی پرابلم نہیں، شوہر کا کوئی پرابلم نہیں، گھر کا کوئی پرابلم نہیں، سب کچھ ہے، اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں۔ شریعت نے کہا تیرے لیے حج معاف ہے، اس لیے کہ حج سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو ہے، حج سے بڑھ کر تیری عزت اور پاک دامنی ہے۔ بہنی کے ساتھ چلی گئی، غیر کے ساتھ چلی گئی اور حج میں تیری عزت داغدار ہو گئی، تیری پاک دامنی کو داغ لگ گیا، 100 حج بھی مل کر تیری شرم جو ٹوٹ گئی، تیری حیا کی چادر جو پھٹ گئی، قیامت تک تو حج کرتی رہے، اس پھٹی ہوئی چادر کو تیرے حج نہیں دے سکتے، بغیر حج کے بیٹھ جا، لیکن یاد رکھ کہ تیری اپنی عزت کو بچا، پاک دامنی کو بچا، عصمت کو بچا۔ تو شریعت عزت، پاک دامنی اور حیا کو ایسے بچانا رکھتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آج کے پورے دنیا کے، سعودی کے، مکے کے، مدینے کے، ایران کے، مصر کے، ملیشیا کے، پاکستان کے، ہندوستان، پوری دنیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں، جتنے مفتیان ہیں، جتنے متقی ہیں، اللہ کی قسم مجھے بتائیں، پوروں کا علم، پوروں کا ایمان، پوروں کی فراست ایک طرف، حضرت عمر فاروق کا ایک سوچنا ایک طرف۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، تیرے میرے باپ کے بارے میں نہیں فرمایا، عمر کی فراست کو دیکھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی ہونے کے لائق ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر ہوگا تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زیادہ سمجھ لے گا یا ہم زیادہ سمجھنے والے؟ یہاں آپ نے عورتوں کو منع کر دیا کہ اپنی مسجدوں کے اندر نہ آئیں، اور پتھر لے کر جمعہ میں کھڑا دیے کہ اگر کوئی خاتون پردہ نظر پتھر دیکھو اسے مارو، اسے نکالو مسجد سے۔ کہ حضرت عمر فاروق کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں تھی، جماعت نہیں، شریعت عورت کی عزت اور آبرو، پاک دامنی کو بچانا چاہتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اس کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ میں نے آپ کو دل میں جو تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کو کیسے کم کیا جائے غرور کو، اس عنوان میں حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا۔ کون تھے ابو عبداللہ اندلسی؟ 12,000 مریدین تھے، شبلی، نعمانی، جنید بغدادی، آپ کے ہم رکاب ہم سفر تھے۔ 12,000 مریدوں کو انہوں نے ہدایت کے چشمے سے پانی پلایا تھا۔ 12,000 کوئی معمولی بات؟ ہم اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو نمازی نہ بناتے ہیں، اپنی اولاد کو دین نہ دے سکے۔ 12,000 وہ لوگ جو دین سے دور ہو گئے تھے، ان کو جنت کے چشمے سے پانی پلایا۔ گئے سفر میں اور جانے کے بعد نماز کا وقت کم ہو رہا تھا، پانی طلب کرنے کے لیے ایک کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس ایک عیسائی لڑکی پانی کو سینک رہی تھی۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی آنکھ عیسائی لڑکی کے آنکھ سے بھڑ گئی۔ ایک سیکنڈ تھا، ایک لمحہ تھا،
جس کے 12,000 مریدین تھے، کون کہتا ہے مصلی پر کھڑے ہونے والا، کون کہتا ہے داڑھی والا، کون کہتا ہے تہجد گزار کہ میں لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھے شہوت نہیں ہوتی؟ ہے کوئی زمانہ جس کے 12,000 مریدین، شبلی اور نعمانی اور جنید بغدادی جس کے امریکہ ہم سفر، جس کی خانقاہ کے اندر لوگ تربیت پانے والے، ایک آن کے بھیڑنے میں شبلی فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم ڈھونڈتے ہوئے گئے تو ابو عبداللہ اندلسی کو ایک میدان میں پایا کہ جس لاٹھی سے مریدوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، جس لاٹھی سے مریدوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اس لاٹھی سے سوروں کو چڑھانے لگے۔ پوچھا گیا کہ حضرت یہ حالت کیسے آئی؟ فرمایا کہ اس لڑکی سے آنکھ بھری اور میں نے اس کی محبت میں اندھا ہو کر مرتد ہو گیا، مذہب اسلام کو رخصت کر دیا۔ کون گارنٹی دیتا ہے؟ چلو بھائی، اولیاء اللہ کی بات اور ہے، بزرگوں کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے، میری بات اور ہے۔ چلو پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی حفاظت میں کرتا ہوں، نواسوں کی حفاظت نانا کرے، پوتروں کی حفاظت دادا کرے، بچوں کی حفاظت باپ کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ لیکن قرآن شریف کا 13واں پارہ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ زلیخا نے ڈورے ڈالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے سامنے فریب میں آ ہی نہیں رہے تھے، اللہ بچا رہے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازوں کو بند کر اندر کے دروازے کو بند کر لیا، پھر بھی یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، پیچھے سے قمیص کو زلیخا نے پکڑ لیا، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، زلیخا نے پٹا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بری نیت سے۔ اس وقت کا نقشہ کلام پاک پیش کرتا ہے، توریت میں آتا ہم جھٹلا دیتے، انجیل میں آتا جھٹلا دیتے، میرا اور تیرا باپ کہتا جھٹلا دیتے کہ یوسف پیغمبر کے بارے میں خبردار ایسی بات نہ کہنا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور وہ عورت جو گھر کے اندر تھی اس نے برا ارادہ کیا اور دروازے کو بند کر دیا اور اس نے کہا هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرے شوہر نے مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھانا پانی دیا اور میں شوہر کی امانت میں خیانت کروں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا ارآ برہان ربی، یوسف بھی زلیخا کے سامنے فریب کا شکار ہو گیا تھا، کچھ خیال آ گیا تھا، کچھ دل ادھر مائل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میرا باپ میرا دادا قبر سے اٹھ کر آ کر کہتا میں جھٹلا دیتا، پیغمبر کے بارے میں زبان خبردار، زبان روش لی جائے گی۔ پیر و مرشد کہتا ہم کہتے تیری زبان روش لی جاتی، لیکن قرآن کہتا ہے لولا ارآ برہان ربی، یوسف کے دل میں بھی کچھ زلیخا کا خیال آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھت میں ان کے باپ کو دکھایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ وہ اپنی انگلی کو اپنے دانت میں چبائے لگے۔ یوسف تجھ سے یہ کام پیغمبر ہو کر، تو یہ اللہ نے نشانی دکھا کر یوسف کو بچا لیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ جس پیغمبر کی ہم حفاظت کرتے ہیں وہ عورت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کا 13واں پارہ پہلی آیت، قرآن شریف کے 13ویں پارے کا نام کیا ہے؟ وما ابریو، اس کا معنی کیا؟ وما ابریو نفسی، میں پیغمبر ہوں، یعقوب کا بیٹا یوسف، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یوسف پیغمبر، باپ پیغمبر، خاندان پیغمبروں کا، اللہ حفاظت کرنے والا، اور یوسف علیہ السلام کرے وما ابریء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ارے اس کا وقت نفس کا کام ہی ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کون ہے؟ تیرا پیر و مرشد، میرا پیر و مرشد، تیرا استاد، میرا استاد، تیرا کون؟ یوسف علیہ السلام کے پیروں کی دھول جوتوں کے خاک کو نہیں پہنچ سکتا ہمارا تقویٰ۔ اور انہوں نے کہہ دیا وما ابریء نفسی، میں اپنے نفس کو صاف نہیں کہتا تھا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کی شیطان وہ ہے جو عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں جیسے میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا ویسے اگر کسی پر رحم کر ڈالے
تو الگ معاملہ ہے. تو کون ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ جو نسوانی مدارس ہے وہاں کون ضمانت دے سکتا ہے؟ میں مدرس ہوں، میں حاضری لے رہا ہوں، میں مدرسے کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اور وہاں آپ کہیں نہیں صاحب محترم صاحب ہے، نیت ان کی پاک ہے. بنگلور کے اندر ایک مدرسہ تھا، ہے مدرسہ بھی، یقین مانے نسوانی مدرسہ ہے، ہاسٹل کا مدرسہ ہے. رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں بہت سارے شادی شدہ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کیا اپنی بیوی سے ملاقات کریں؟ رات میں بھی پوچھتے ہیں. رمضان کا ایسا اکرام، ایسا احترام کہ رمضان کے مہینے میں بھی کرتے ہیں. اچھے اچھے مسلمان فاسق اور فاجر قسم کے لوگ بھی رمضان میں ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر بتلاتا ہوں، بنگلور میں نسوانی مدرسہ، رمضان کا مہینہ، عالم صاحب اتنی بڑی گاڑی، اور دن کے 11-12 بجے روزہ تھا نہیں تھا اللہ کو معلوم. کمرے کے اندر اس جو ہے مدرسے کی جو انگریزی استاد بھی تھی، ٹیچر بھی تھی، ان دونوں کو ایک کمرے کے اندر آدھے کپڑوں میں پایا گیا. ہمارے اکابرین نے جو بات فرمائی وہ بات ایسے ہی نہیں فرمائی. حضرت مولانا صدیق صاحب باملی رحمت اللہ علیہ منع کیا کرتے تھے. حضرت سے کوئی پوچھتا کہ نسوانی مدرسے کو قائم کریں، حضرت منع فرما دیتے. ایک مرتبہ آپ کے شاگرد نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ تو نسوانی مدرسوں میں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت مولانا صدیق صاحب باملی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میرا کام مہمان نوازی کرنا ہے، میزبانی کرنا ہے، مہمانوں کو خوش کرنا ہے. میں خوش تو کرتا ہوں، لیکن آنے والے ہر مہمان کے نظریے سے، مکتب فکر سے میں متفق ہونا ضروری نہیں. میرے پاس کوئی کافر بھی آ جائے میں خوش کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی بت پرستی سے خوش ہوں. اگر کوئی قبر کا مجاور آ جائے میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، اس کی میزبانی کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قبر پرستی سے متفق ہوں. ایسے ہی میں اگر کسی نسوانی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے جاؤں، تقریر کرنے جاؤں، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ میں اس مکتب فکر سے خوش ہوں. ہمارے اکابرین نے بالکل اس کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ مرد اور عورت کے درمیان پیٹرول اور آگ کا جو سمبند ہے، جو تعلق ہے، دنیا کی کوئی چیز، نبوت اور رسالت نے بھی اس کے بارے میں گارنٹی نہیں دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی ضمانت نہیں دے سکتا، میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، پھر کوئی محتمین، کوئی ملا کیوں نہ ہو. دارالعلوم دیوبند کو اس سکتا بھیجا گیا. یہی سوال مظاہر علوم سہارنپور کو بھیجا گیا. یہی سوال حضرت مولانا صدیق صاحب باملی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کو بھیجا گیا. سوال یہ تھا کہ کچھ لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل کر دینی تعلیم پانے کے لیے یا تو یہ کہ 48 میل سے زیادہ، یعنی جس پر آدمی مسافر ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے کم، کیا کم میں جائز ہے یا اس کے اوپر ناجائز. اور کچھ معلمات ان کو پڑھانے کے لیے دور دراز سے آ کر ہاسٹل میں رہ جاتی ہیں. تو کیا یہ ایسا رہنا ان معلمات کا اور ان طالبات کو تعلیم دینا جائز ہے؟ میرے پاس میں نے کہا کہ کافی موجود ہے فتوے کی. دارالعلوم دیوبند نے، دارالعلوم دیوبند وقت نے، مظاہر العلوم نے ان تمام کے جوابات میں یہ بات لکھی کہ عورتوں کو تعلیم میں دین دینا ضروری ہے جیسا کہ مردوں کو دینا ہے، لیکن عورتوں کو ان مدارس کے اندر بھیجنا فتنے سے خالی نہیں ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کی ایک رسالے کا حوالہ دیا ہے کہ الاسلام بعنوان تعلیم نسواں، حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت نے اس رسالے کے اندر ترتیب بتائی ہے عورتوں کو تعلیم دینے کی، قرآن سکھانے کی، حدیث سکھانے کی، کیا سکھانا چاہیے اور کیا نہیں سکھانا چاہیے. وہ حدود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں. ان بڑے بڑے اداروں نے ان فتووں کو صادر کیا ہے. یہ میری اور تیری جرأت مندی ہے کہ ہمارے اکابرین کے فتوے کو بالائے طاق رکھ کر آج اکابرین کے افعال کو درگزر کرتے ہوئے نسوانی مدارس کو دھڑلے سے قائم کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں، انگلینڈ میں
ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد یوسف بابا صاحب، پکے تبلیغی ہیں، چلے ان کے لگے ہیں، 4 مہینے ان کے لگے ہیں، سال ان کے لگے ہیں، یعنی 100% پکے تبلیغی ہیں. لیکن ہمارے علماء، ہمارے اکابرین اور ہمارے مفتیان کرام کے طریقے کو ہٹ کر جانے کے لیے اور پل بھر کے لیے ان کے دستور سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو تبلیغی جماعت کے جوہال نے، جاہلوں نے حضرت مولانا یوسف بابا صاحب کو، جو انگلینڈ کے اندر تحریک اس احیاء اسلام کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تبلیغی جاہلوں نے ان کو مرتد قرار دے دیا، ان کو کافر قرار دے دیا. تبلیغی جماعت کے اندر کچھ ایسے جاہل لوگ جڑ گئے ہیں جن کو علم دین سے کچھ واسطہ نہیں. 40 سالوں سے فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، فضائل اعمال میں کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے. 40 سال سے چلے جا رہے، 4 مہینے جا رہے ہیں، لیکن جماعت کی روح اور اسپرٹ ان کے اندر آ کر نہیں ہے. ہم نے ایک مسئلہ بتایا، بار بار بتاتے ہیں، رمضان میں 2 سنتیں، ایک قرآن شریف کو ختم کرنے کی سنت اور ایک تراویح پڑھنے کی سنت. ہم نے کہا ایک عشرے میں یا 2 عشرے میں یا 15 دن میں آپ کہیں بھی آفس سے قرآن سن لیں، چلے جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، ایران جائیں، توران جائیں، سعودی جائیں، آپ جو ہے مدراس جائیں، تمل ناڈو جائیں، اللہ کے راستے میں. اب تو سنت پر عمل کرنا نہیں آیا، اب کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کبھی زندگی میں 3 دن نکلے گا جی انہیں مسئلہ بیان کرنا ہے. مسئلہ تیرے میرے باپ کا نہیں، ہم تابع ہیں شریعت کے، ہم تابع ہیں قرآن کے، ہم تابع ہیں حدیث کے، ہم تابع ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے. ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنائیں گے جو قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہو. ہم نے کہا قرآن سننے کے بعد آپ جائیں، آپ اپنے لیے جہنم کا لہو پیتے ہوئے دوسروں کی خبر کی فکر نہ کریں. پہلے اپنی خبر میں آپ فتور کریں، اپنی خبر میں روشنی پیدا کریں، پھر ملک والوں کی فکر کریں. اپنی نمازوں کو چھوڑ کر دوسروں کو نماز کے لیے بلانا، اپنی داڑھی کو بڑھا کر دوسروں کو جنت کی طرف دعوت دینا، اپنے گھر میں چٹی کا کاروبار چلا کر دوسروں کو حلال لقموں کی دعوت دینا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اپنی جنت کی فکر کریں، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو گوا کر. تو لوگوں نے کہا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ نمازی کی جناب فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب پورے آدمی نماز پڑھنا ضروری نہیں، پوری قوم نماز پڑھنا ضروری نہیں. 2 آدمیوں نے نماز پڑھ لیا، پوری قوم کی طرف سے نماز ادا ہو گئی. اگر فرض کفایہ ہے تو کچھ لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے، حفاظ نکل گئے، علماء نکل گئے، تو پوری قوم سے ادا ہو گیا. آپ اپنے رمضان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو فضائل اعمال کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں، فضائل رمضان میں لکھا ہے رمضان کی 2 سنتیں الگ ہیں، ایک قرآن کا سننا، ایک تراویح کا پڑھنا. دونوں سنتوں کا اہتمام کریں. اب کچھ جاہل جڑ گئے اور جڑنے کے بعد 40 سال لگ گئے ان کے، لیکن فضائل اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے، سنتیں کیا ہیں، اسکرپٹ کیا ہے، روح کیا ہے، معلوم نہیں. حضرت مولانا محمد یوسف بابا صاحب انگلینڈ کے اندر ہیں اور 2 پرچے نکالتے ہیں، ایک ہے الاسلام اور دوسرے التبلیغ. یہ آئے ان کا ایک وقت آیا مالی گاؤں میں، مہاراشٹر میں مالی گاؤں ایک علاقہ ہے اور ہندوستان میں شاید پہلے لڑکیوں کے مدرسے وہاں پر قائم ہوئے. کلیت الطاہرات، مدرسۃ البنا، ان مدرسوں کے اندر انگلینڈ کا وفد آیا. یہ وقت ان مدرسوں کا انسپیکشن کیا، معائنہ کیا. معائنے کے بعد کیا رپورٹ آئی؟ معائنے کے بعد انہوں نے اپنے آنکھوں سے کون سا روح پر کا منظر دیکھا، شرم و حیا کی دھجیاں اٹھتی ہوئی. انہوں نے کیا دیکھی؟ یہ میں تفصیلات میں آپ کو اگلی جمعہ بیان کروں گا. اور اگلی جمعہ ایک ضروری عنوان کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں سوال کھٹکتا ہے، ارے مدرسہ مت بھیجو، مکتب مت بھیجو، مولوی کے پاس اپنی بیوی کو ٹیوشن مت پڑھاؤ، اور پھر کسی کالج یونیورسٹی میں نہ. آخر
لڑکی کو تعلیم دینا نہیں دینا؟ لڑکی قرآن پڑھنا چاہیے، لڑکی کو لکھنا پڑھنا چاہیے، لڑکی کو خط لکھنا آنا چاہیے، ورنہ حضرت ثانی نے فرمایا اپنی سہیلی سے بھی خط نہ لکھوائے تو اسے آنا چاہیے، ہے نا کوئی طریقہ؟ جب شریعت کے اندر کہا گیا کہ آپ جو ہے پینٹ نہ پہنے، شرٹ نہ پہنے، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ ننگے رہ جائیں، شریعت آپ کو کوئی لباس دینا چاہتی ہے۔ عورتوں کو جب کہا گیا کہ عورتیں تعلیم نہ پائیں، کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر، نسوانی مدرسوں میں جا کر ٹیوشن نہ کریں، مولویوں کو گھر بلا کر تعلیم نہ دیں۔ ابھی ہمارے ساتھ اسی ہفتے کا ایک شمارہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کلکتہ کے اندر عصمت دری کرنے والے ایک مجرم کو، دھنجے کو جو ہے 14 اگست کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اخبار والے جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے عصمت دری کا یا عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے کا، تو اس کے ضمن میں ایک فیچر مضمون وہ شائع کرتے ہیں، پولیس رپورٹ شائع کرتے ہیں، تو اس میں اعداد و شمار وہ دیتے ہیں کہ صاحب کس سال میں کتنی عصمتیں لوٹی، کتنا ایف درج ہوا، کتنے ملزموں کو سزا ہوئی اور کتنے مجرموں کو پھانسی دی گئی۔ حیرت کریں گے آپ کہ اعداد و شمار میں پچھلے 5 سال میں 17 کیس ایسے ہوئے ہندوستان میں کہ 2 سال سے کم عمر کی لڑکی کی آبرو کو لوٹا گیا۔ 2 سال کی کم عمر کی لڑکی، کیا شہوت ہوتی ہے، کیا خواہش مٹتی ہے، کیا آبرو اس کی لٹتی ہے اور کیا جنسی تکمیل ایک مرد کی سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پولیس تھانے میں ایف لکھانا ہر ہندوستان سٹیزن کے جگر و گردے کی کامنا، یہ معمولی بات نہیں۔ آپ گئے اور وہاں آپ کو ویلکم کیا، بیٹا صاحب کافی پیو، چائے پیو، ٹھنڈا پیو اور ایف لکھاؤ۔ ارے صاحب بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی قربانیاں، بڑی رشوتیں دینی پڑتی ہیں، بڑا انفلوئنس یوز کرنا پڑتا ہے اور بڑی حکومت